حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے صلاۃ کے بیان میں، کہ فقراء مہاجرین جو غریب مہاجرین تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ مالدار لوگ تو اتنے بلند درجے اور دائمی جنت کو لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، تو لہذا ان کو نیکیاں اضافی مل رہی ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہم نہیں غلام آزاد کر سکتے، لیکن نماز وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، ثواب برابر ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو اضافی جو ان کو مال ملا ہے اس سے وہ خیر کے کام کرتے ہیں تو وہ اجر میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی کیسا کام ہو جائے؟ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ان سے اجر و ثواب کے اندر بڑھ جاؤ تو پھر ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہ عدد متعدد جگہ پر آئے ہیں، آگے بھی حدیث ہے، حضرت سیدہ زہرا کو حضور نے 34 دفعہ اللہ اکبر کہا تھا، اور یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں 33 کی ترتیب ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، تو اللہ رب العالمین انہی کے مثل تمہیں دے دے گا جتنا انہوں نے مال لگا کر غلام اور لاکھوں روپے جو خرچ کیے ہیں، تو وہ اجر اللہ رب العالمین تمہیں بھی دے دے گا۔ تو پھر وہ دوبارہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب بھی مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ جو ہمارے امیر دوست ہیں یعنی صحابہ، انہوں نے یہ بات آپ سے سن لی ہے، اب وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور وہ خیرات بھی کرتے ہیں، پہلے بھی ہم سے بڑے ہوئے تھے، تو اب وہ یہ تسبیح بھی پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اب وہ سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر بھی پڑھ رہے ہیں، تو حضور نے مسکرا کر فرمایا بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو لہذا اس سے دو مسئلے پتہ چلے، ایک تو یہ فرق واضح ہو گیا کہ مال کی تقسیم یہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، ایک بات تو یہ ہے، اور جس کو مال زیادہ مل گیا وہ اس کو اپنے عقل اور ہنر کی کارکردگی نہ سمجھے، سورہ نحل میں یہ کہ اللہ اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اور جس کو کم مل گیا تو یہاں پر قرآن کریم کی آیت سورہ زخرف سے ہم نے آپ کے سامنے پڑھ دی کہ اگر اس کو زیادہ دیا جاتا تو وہ باغی اور سرکش ہو جاتا، لہذا اس کو کم ملا ہے تو اس کو وسائل ہی نہیں ملے، اس لیے وہ خرابی کی طرف نہیں گیا، تو اس کو وسائل اگر نہیں مل رہے ہیں، اس کو اگر پرواز نہیں مل رہی ہے تو یہ اس کے لیے عافیت ہے، کیونکہ اگر اس کو وسائل، اور اللہ نے فرمایا اگر ہم اس کے لیے مال کو کھول دیتے جس طرح اوروں کے لیے کھولا ہے تو یہ باغی ہوتا اور اپنے دین سے بھی چلا جاتا، تو جس کو نہیں ملا وہ مزدوری کر رہا ہے تو وہ اس پر کامل یقین کر کے رکھے کہ یہ میرے لیے اچھا تھا، اس لیے کہ جو مجھے نہیں ملا اور مل جاتا تو میں شاید اسلام سے نکل جاتا، باغی ہو جاتا، فسادی ہو جاتا۔ تو یہ تقسیم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورۃ النحل میں، سورۃ الشورى میں اور سورۃ الزخرف کے اندر بیان فرما دیا۔